کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی چند دنوں پہلے ترکی کا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ زلزلہ اتنا خطرناک آیا ہے ترکی کی سرزمین پر کہ زمین پھٹ گئی، بلڈنگیں گر گئی۔ تم نے دیکھا نہیں ہے ترکی شہر 10 فٹ زمین کے اندر گھٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر! اور زلزلہ کب آتا ہے، یہ زمینیں کب پھٹتی ہیں؟ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح زلزلہ کس کی وجہ سے آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے زلزلہ جب آتا ہے، جب زمین کے اوپر گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، جب عورتیں غیر محرموں کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی شرم نہیں رکھتی ہے، جب زنا عام ہو جاتا ہے، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، آج تم دیکھتے نہیں ہو۔ آج یہ معاملہ ترکی میں پیش آیا ہے، اگر یہ ہندوستان کا ماحول تم نہیں دیکھتے ہو، آج تمہارا اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی ماں بیٹی ننگے سر مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی ماں بیٹی ننگے کی شادیوں میں گھوم رہی ہے۔ آج تم جانتے نہیں ہو، آج اگر یہ ترکی میں معاملہ ہوا ہے تو بہت جلد یہ ہندوستان میں بھی ہونے والا ہے۔ اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ آج تم شراب تو پیتے ہو مگر شراب کی توبہ نہیں کرتے ہو۔ آج قوم مسلم کا نوجوان زنا تو کرتا ہے مگر زنا کی توبہ نہیں کرتا ہے۔ آج قوم مسلم کا نوجوان زنا تو کر رہا ہے مگر زنا کی توبہ نہیں ہے۔ آج قوم مسلم کا نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہونے کے بعد میں اپنی نماز کو ضائع تو کر رہا ہے مگر گناہ کی توبہ نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان اپنے ماں باپ کو تو ستا رہا ہے مگر گناہوں کی توبہ نہیں ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمان، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے اور ایک دن اسی میں ملا دیں گے، پھر ایک دن وہ آئے گا پھر اسی سے اٹھا کر زندہ کریں گے۔ اے قوم مسلم کے نوجوان ذرا سوچ تو صحیح، تو چیز کیا ہے؟ عقل کی کس بات کی دکھاتا ہے؟ عقل کا کس بات پر ہے؟ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جن کی مونچھوں پر چراغ جلتے تھے وہ بھی مٹ گئے، ان کے خاندان مٹ گئے، ان کے عزیز و اقربا مٹ گئے، ان کے خاندان والے مٹ گئے۔ مگر یاد رکھنا میرے آقا نے کہہ دیا تو شراب پیتا تھا، میری نظروں کے سامنے سے چلا جا، پھر تم کس کے پاس جاؤ گے؟ میرے آقا نے کہہ دیا تو زنا کرتا تھا، میری نظروں کے سامنے سے چلا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، آپ لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ روشیہ، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، بہت جلد بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر وہ عظیم الشان خطیب جس کو زمانہ مفتی سلیمان منظری کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ میرے بعد آپ کو حضرت کا خطاب سننا ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولو یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ آج تم زنا تو کرتے ہو مگر زنا کی توبہ نہیں ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمان، روز محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی
ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی. اس نفسی کے عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آج تم شراب کو پیتے ہو, روزے محشر کے دن میرے آقا نے کہہ دیا تو شراب پیتا تھا, میری نظروں کے سامنے سے چلا جا, پھر تم کس کے پاس جاؤ گے؟ میرے آقا نے کہہ دیا تو دنیا میں رہنے کے بعد میں زنا کرتا تھا, میری نظروں کے سامنے سے چلا جا, پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ میرے آقا نے کہہ دیا تو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا, میری نظروں کے سامنے سے چلا جا, پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ میرے آقا نے کہہ دیا تیرے گھر کی ماں اور بہنیں ننگے سر مارکیٹوں میں گھومتی تھی, ننگے دل شادیوں میں گھومتی تھی, میری نظروں کے سامنے سے چلا جا, پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ارے مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے, آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. جنگ بدر کے موقع پہ 313 تھے, 22,000 کے لشکر کو مات دے دی تھی. اللہ اکبر. آپ نے تاریخ کو نہیں پڑھا ہے. کربلا کی سرزمین پہ صرف 72 تھے اور اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. ارے مسلمانوں کی تو شان یہ ہے کہ اللہ سکتے تھے, میدان میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہ اذانیں کبھی یورپ کے غریزاؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلی حضرت فیضانی اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری صاحب قبلہ, مولانا امیر احمد صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد. آپ ایک تاریخ پڑھیں. کینان کی سرزمین ہے, کینان کی سرزمین ہے, اور یہ تاریخ اللہ کے اس پیغمبر کی ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے. آپ کے 12 بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ ایک ماں سے تھے. حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. پھر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی پرورش کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. ایک دن کا معاملہ آیا. کیا معاملہ آتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گود میں لیٹے ہیں, اور لیٹنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بابا میں نے ایک خواب دیکھا. میرے باپ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جیسے ہی اتنا کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, تیری تعبیر بتا رہی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا رہی ہے تیری اور میری جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے. مگر یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا, کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں, تیرے بھائی تجھ سے حسد کرتے ہیں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کے 10 بھائی حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے حسد کرتے تھے. حضرت یوسف سے جیسے ہی اتنا کہا ہے کہ بیٹے یہ اپنے بھائیوں سے نہ بتانا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اس بات کی گانٹھ باندھ لی تھی, مگر یہ بات کرتے ہوئے آپ کی بھابھیوں نے سن لیا تھا. جیسے ہی رات کو آپ کے بھائی آئے ہیں, آنے کے بعد میں آپ کی بھابھیوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے, اور یعقوب نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا سنا ہے ان کے دل میں اور حسد کی آگ جل جاتی ہے. وہ سوچنے لگتے ہیں یار یوسف کو کس طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے. بیٹے تو ہم بھی یوسف یعقوب علیہ السلام کے ہیں, مگر ہمارے باپ ہم سے تو پیار نہیں کرتے ہیں, مگر ہمارے باپ تو ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں. صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے پیار کرتے ہیں. ہم تو ایک جماعت ہیں, ہم تو ان سے زیادہ ہیں, ہم اپنے باپ کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں, اور یہ تو 2 ہیں اور چھوٹے بھی ہیں, مگر یہ کس طریقے سے اپنے باپ ان
से ज्यादा प्यार करते हैं, किस तरीके से इनको अपने रास्ते से हटाया जाए। अल्लाह अकबर ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से यूसुफ को हटाया जाए। एक भाई कह रहा था कि यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, दूसरा भाई कह रहा था कहीं शहर में छोड़कर आ जाते हैं, तीसरा भाई कह रहा था जंगल में जाकर फेंक देते हैं। मगर एक भाई ने कहा था कि पहले यूसुफ को यहाँ से लेकर तो चलो, वहां जाकर देखते हैं क्या करना है। अल्लाह अकबर। एक दिन ये 10 भाई हजरत याकूब की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद में अर्ज करते हैं, ए बाबा जान, हमारा जी चाहता है कि हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएं और उसको अपने साथ दौड़ाएं और उसको अच्छे अच्छे फल भी जंगल के खिलाएं। हजरत याकूब ने जैसे ही इतना सुना है, हजरत याकूब जानते थे इनके नापाक इरादे को। हजरत याकूब ने कहा था मुझे डर है कहीं यूसुफ को भेड़िया नहीं खा जाए। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है, हजरत यूसुफ के बाप हजरत याकूब ने इतना कहा है, आपके 10 भाई कहने लगते हैं कि बाबा हम इसकी देखभाल कर लेंगे, हमारा भी चाहता है कि यूसुफ भी जंगल में जाए, हमारे साथ खेले, हमारे साथ कूदे। मगर हजरत याकूब ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर आपके भाई हजरत यूसुफ को बताना शुरू कर देते हैं, हजरत यूसुफ को मशवरा देना शुरू कर देते हैं। जब हजरत यूसुफ ने ये ख्वाब देखा था तो हजरत यूसुफ की उम्र जो थी 12 साल की थी। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अभी छोटे थे, इनके भाइयों ने इनको चढ़ाना शुरू किया है। फिर हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा जान से कहा था कि बाबा मुझको इनके साथ जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब कहते हैं कि बेटा तू कह रहा है तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ, मगर मैं जानता हूँ तेरी और मेरी मुलाकात अब 40 बरस तक नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जैसे ही इजाजत दी है, देने के बाद में हजरत यूसुफ को तैयार किया जा रहा है। आपकी एक बहन है, उन्होंने नहलाना शुरू किया है। नहलाने के बाद में हजरत यूसुफ को अच्छे कपड़े पहनाए हैं, इत्र लगाया है। लगाने के बाद में हजरत याकूब ने बाजू पकड़ा है, पकड़ने के बाद में रुखसत कर रहे हैं, अलविदाई सलाम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंख से आंसू निकल रहे हैं। हजरत याकूब रोते हुए जा रहे हैं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा था बाबा आप रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? अगर यूसुफ पर कोई परेशानी आएगी तो यूसुफ के 10 भाई अट्टा कट्टा जवान है, इस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे। अल्लाह पर इतना कहने के बाद में हजरत यूसुफ के भाई और हजरत याकूब अलविदाई सलाम कह देते हैं हजरत यूसुफ को। हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को कांधे पर बिठाया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देखते रहे, जहां तक नजर जाती रही वहां तक देखते रहे। मगर जैसे ही मोड़ मुड़ा है, जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की निगाहों से ओझल हुए हैं, जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ओझल हुए हैं, हजरत याकूब उन गलियों को देख रहे थे जिन गलियों से हजरत यूसुफ का गुजर हुआ था। अल्लाह अकबर। जैसे ही जंगल में गए हैं, जाने के बाद में घर से तो कांधे पर रख कर लाए थे, मगर याद रखना कौम मुस्लिम के नौजवानों, कौन सा जुल्म नहीं किया था यूसुफ के 10 भाइयों ने। आज जरा सी बात पर अपने भाइयों से झगड़ा कर लेते हो, चंद जमीन के चक्कर में अपने भाई को जेल गिरा देते हो, चंद पैसों के चक्कर में अपने भाई से लड़ाई कर लेते हो। मगर सबर देखो अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। जैसे ही जंगल में लेकर गए हैं, ले जाने के बाद में हजरत यूसुफ को जमीन पर फेंका है। बड़े भाई ने तमाचा लगाया है, लगाने के बाद में कहा था बता बड़े ख्वाब नजर आ रहे थे, बता तो सही तुझे कौन से ख्वाब नजर आ रहे हैं। जैसे ही एक भाई ने मारना शुरू किया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे भाई की जानिब दौड़े हैं। जैसे ही दूसरे भाई की जानिब दौड़े हैं, वो सोच रहे थे शायद ये मार रहा है तो शायद बड़ा वाला भाई मेरी इमदाद करेगा, मुझ पर रहम खाएगा। मगर जैसे ही दूसरे भाई के पास गए हैं, दूसरे भाई ने भी तमाचा लगाया है, तीसरे भाई के पास गए हैं, तीसरे ने भी तमाचा लगाया है।
یہاں تک کہ 10 بھائیوں نے مارنا شروع کیا ہے. اللہ کو اس قدر سے مارا ہے, اس قدر سے مارا ہے, ایسا لگتا تھا اگر اب اور مارتے تو حضرت یوسف کی جان نکل جاتی. ایک بھائی حضرت یوسف کو گرا کر حضرت یوسف کے سینے پر چڑھا ہے اور گردن دبائی ہے. دبانے کے بعد میں کہتے ہیں, کہتا ہے کہ پتا تجھے بڑے خواب نظر آ رہے تھے, اب تجھے 11 ستارے بتائیں گے اور چاند سورج سے مدد مانگ لے وہ بچائیں گے. مگر بڑا بھائی آیا ہے جس کا نام یہودا تھا. آنے کے بعد میں کہا تھا وہ بھائی جو اس کو مت مارو, اگر اس کو جان سے مار دیا تو یہ بڑا عظیم جرم ہے, ہم کو جہنم ملے گی, اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے. شیطان آیا ہے ان کا مشیر بن کر. شیطان نے آ کر کہا تھا ان کو ایک کنویں میں ڈال دو. اب اس کی بات کو اس کے مشورے کو طے کر لیا گیا. حضرت یوسف کے ہاتھوں کو باندھا گیا, حضرت یوسف کی قمیص کو اتارا گیا. اتارنے کے بعد میں اس کنویں میں ڈالا گیا. کنواں بھی بڑا عجیب تھا, جو نیچے سے کھلا ہوا تھا, اوپر سے تنگ تھا. جیسے ہی زمین پر, جیسے ہی ڈول میں باندھ کر کنویں میں ڈالا ہے, اللہ اکبر, ادھر ڈول کی رسی کٹنی تھی, ادھر سے اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا تھا اے جبرائیل یوسف کی رسی کٹنے والی ہے, جلدی جا جنت سے ایک تخت لے کر یوسف کے نیچے جانے سے پہلے اس کنویں میں تخت بچھا دے اور یوسف سے جا کر کہہ دے اے یوسف صبر کرنا تیرا کام ہے اور تیرے رتبے بڑھا دینا. یہ رب کی مشیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مولانا امیر احمد صاحب قبلہ, مفتی سلیمان منظری صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد. کہ جبریل جلدی جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ رسی کٹ جائے اور یوسف کنویں میں گر جائیں. حضرت جبریل آئے. آنے کے بعد میں رسی کٹنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے نیچے تخت بچھا دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت لمبا ہے. وہ حسن دیا تھا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کہ جب آپ کچھ کھاتے یا پیتے, پانی پیتے یا کچھ پھل کھاتے تو آپ کے حلق سے اترتا تو صاف نظر آتا تھا. یہ تھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا. اللہ حضرت فرماتے ہیں اے میرے آقا, امام احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے. لکھے تو کیا لکھے, آپ تو غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا ہو. آپ تو فقیروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے مولا ہو. توجہ میری طرف رکھیں, بڑی محنت کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ, امام احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے. لکھے تو کیا لکھے, آپ تو غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا ہو. آپ تو فقیروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے مولا ہو. تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور کے ماتھے پر پڑتی ہے, اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور کے کانوں پر پڑتی ہے, اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت. زور سے بولو کانے لالے کرامت پہ. اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور کی آنکھوں پر پڑتی ہے, اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب حضور کے چہرے پر پڑتی ہے, اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کی
مدینی کا جب حضور کے ہوٹوں پر پڑتی ہے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، جس طرف اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام، کہیں پکار رہے ہیں ان کی مہک نکل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نسند ہوگا، وہ روز مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے گی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک و سکہ نشا تمہارے لیے، سبابوں چلے کہ باغوں پھلے تو پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لبا کے تلے سلامیں کھلے، رضا کی زبان تمہارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ مولانا امیر احمد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیجئے اور رضا کی زبان تمہارے لیجئے۔ یہ تھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ اندازہ لگائیں جب یوسف علیہ السلام کا حسن یہ تھا تو میرے نبی کے حسن پاک کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو یوسف کا حسن تھا، ایک نظر میرے نبی کے نور پر ڈالیں، میرے نبی کے حسن کا نور کیا ہے، میرے نبی کا حسن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام آئینے کے سامنے کھڑے تھے، کھڑے ہونے کے بعد میں کہہ رہے تھے، اپنے آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے اے اللہ تو نے مجھ کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اے اللہ تو نے مجھ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین پر مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی اتنا کہا ہے رب کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے اے یوسف خاموش ہو جا، یہ جو تجھ کو حسن دیا گیا ہے یہ میرے نبی کا حسن پاک کی ایک جھلک دی گئی ہے، یہ میرے نبی پاک کے حسن کی ایک جھلک ہے، اور میرے نبی پاک کا حسن کا عالم یہ ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے میرے آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کے حسن پاک کا عالم یہ ہے، میرے آقا کے نور سے زمین میرے آقا کے نور سے چمکی، آسمان میرے آقا کے نور سے چمکا، جنت میرے آقا کے نور سے چمکی، آسمان میرے آقا کے نور سے چمکا، چاند میرے آقا کے نور سے چمکا، سورج میرے آقا کے نور سے چمکا، تارے میرے آقا کے نور سے چمکے، اور قریب آئے تھے تو حضرت آدم اسی سے چمکے، حضرت زکریا اسی سے چمکے، حضرت یوسف علیہ السلام اسی سے چمکے، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی سے چمکے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی نور سے چمکے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اسی نور سے چمکے، حضرت زکریا اسی نور سے چمکے، اور قریب آئے تھے تو صدیق اکبر اسی سے چمکے، عمر فاروق اعظم اسی سے چمکے، مولا کائنات اسی سے چمکے، عثمان غنی اسی نور سے چمکے، حضرت امام حسن اسی نور سے چمکے، حضرت امام حسین اسی نور سے چمکے، حضرت قاسم اسی سے چمکے، حضرت عباس اسی سے چمکے، حضرت مسلم اسی سے چمکے، اور قریب آئے تو زین العابدین اسی سے چمکے، فاطمہ الزہرا اسی سے چمکی، اور قریب آئے تو بغداد میں غوث پاک اسی سے چمکے، کلیر میں صابر پاک اسی سے چمکے، وارث پاک اسی سے چمکے، سرکار غریب نواز اسی سے چمکے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسی سے چمکے، نظام الدین اسی سے چمکے، علاء الدین اسی سے چمکے،
बारी से पाक इसी से चमके, सदरुल्लाह फाजिल इसी से चमके, हामिद मिल्लत इसी से चमके, ताजुश शरिया इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, आला हजरत इसी से चमके। और चमकने के बाद में लिखते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। वाह वाह, नारे तकबीर।